21۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور عزیزوں، اللہ جل شانہ امن والو نے ہمارے اوپر بے شمار انعامات فرما رکھے ہیں۔ اتنے انعامات اور احسانات اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو ہم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اتنے انعامات اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر، قدم قدم پر، سانس سانس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر بارش کی طرح اتر رہی ہیں، اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہے، اس لیے کہ ہر نعمت کی قدر و قیمت، ہر چیز کی قدر و قیمت آدمی کو اس وقت اندازہ ہوتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جب تک کوئی چیز آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت تھی۔ مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں آنکھیں دے رکھی ہیں، کوئی آدمی آنکھوں سے معذور ہو جائے تو پتہ چلے کہ یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت۔ ہر چیز کی یہ بات ہے کہ اب زندگی میں اندھیرا ہو گیا اس کے، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 نعمتوں کی قدر کرو 5 چیزوں سے پہلے پہلے، کہ وہ ہاتھ سے چلی آئیں گی پھر واپس نہیں آئیں گی۔ کہ زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے پہلے، زندگی سرمایہ، کہ زندگی کی قدر و قیمت کہ ان سے پوچھو جو قبروں میں چلے گئے ہیں کہ وہ ایک بھی مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے قاصر ہیں۔ زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے پہلے، اور جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے پہلے، کہ یہ چلی جائے گی پھر کسی قیمت پر بھی واپس نہیں آئے گی۔ کہ جوانی کی قدر، اس لیے جوانی کی عبادت اللہ کا مقبول بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اعضاء بھی قوی ہوتے ہیں، اعضاء میں طاقت ہوتی ہے، خواہشوں کا بھی زور ہوتا ہے۔ یہ آدمی اپنی خواہشوں کو قربان کر کر، یہ آدمی اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں، اس کے دین میں، اس کے دین کو پھیلانے میں اپنی جوانی لگاتا ہے تو پھر ایسی جوانی کی عبادت اللہ کا مقبول ہے کہ وہ 7 آدمی جو کل عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے ان میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا۔ تو جوانی کی قدر کہ بڑھاپے سے پہلے پہلے، اور مالداری کی قدر کرو تنگ دستی سے پہلے پہلے۔ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے کہ اس کو صدقہ خیرات کہ آخرت کو بنانے کے لیے کہ اس کو استعمال کریں، کہ کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اچھے اچھے مالدار نیچے آ جاتے ہیں۔ اب جیسے یہ بیماری چلی بہت سے لوگوں کے کاروبار متاثر ہوئے، دعا درود کے لیے آتے رہتے تھے فون، تو بہت سے لوگوں کے کاروبار متاثر ہوئے۔ تو اسے کہ مالداری کی قدر کرو تنگ دستی سے پہلے پہلے، کہ جب مال ہاتھ میں تھا تو خیرات کر سکتا تھا، صدقہ کر سکتا تھا، لوگوں کی مددیں کر سکتا تھا، کہ اب اس سے ختم، کہ اب یہ حالات آئے ہیں کہ یہ چیز ختم ہو گئی۔ اور کہ صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے پہلے، کہ اللہ نے صحت دے رکھی ہے کہ صحت کے زمانے میں آدمی کام کر سکتا ہے، کہ تہجد کو اٹھ سکتا ہے، کہ اللہ کے راستے میں نکل سکتا ہے، چلے 4 مہینوں میں نکل سکتا ہے، اور بہت دین کے کام ہیں، دین کے تو بہت شعبے ہیں کہ وہ کر سکتا ہے صحت کا وقت۔ کہ اب بیمار ہو گیا کہ اب کرنا بھی چاہے گا تو نہیں کر سکتا، گھٹنے خراب ہو گئے، فالج کا اثر ہو گیا، کوئی دوسری بیماری آ گئی کہ اب چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے عملوں کی قدر کرتا ہے کہ جو آدمی
صحت کے زمانے میں جو عمل پابندی سے کرتا ہو، مثال کے طور پر کوئی آدمی پابندی سے تہجد پڑھتا تھا، اب بیماری ایسی آئی ہے کہ تہجد سے محروم ہو گیا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب اسی طرح دیتے رہیں گے جس طرح وہ صحت کے زمانے میں کرتا تھا اس عمل کو. کہ اللہ تعالیٰ کی قدر ہے، اللہ تعالیٰ کے اعمال کی قدر ہے، نیت کی قدر ہے. تو یہ کہ صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے پہلے، اور خالی اوقات کی قدر کرو مشغولی سے پہلے پہلے. خالی اوقات کی قدر، کہ خالی اوقات ہم وقت کو ہم فارغ کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھتا ہے کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی، کہ جب امام نے اللہ اکبر کہا تو اسی وقت یہ بھی نماز میں شامل ہو گیا، کہ 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، تو اس کو 2 پروانے اللہ کی طرف سے بڑے ملتے ہیں. ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا. کہ 2 بڑے پروانے ملتے ہیں اس شخص کو جو پابندی کے ساتھ 40 دن تک اخلاص کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہو. تو اس حدیث پر عمل کرنے کا اللہ کے راستے میں نکل کر بہترین وقت ہوتا ہے کہ وقت کو فارغ کیا ہے ہم نے، چلے 4 مہینے کے لیے، 7 مہینے کے لیے، سال کے لیے، کہ وقت کو فارغ کیا ہے. نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، نہ بیوی بچے ہیں، نہ دوست احباب ہیں، نہ کسی کی خوشی میں جانا، نہ کسی کی غمی میں جانا، کہ ہر وقت اللہ اللہ کرنا اور مسجد میں رہنا. اگر اس حدیث پر اللہ کے راستے میں نکل کر عمل نہ ہوا تو گھر آ کر اس حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ گھر کے اندر آدمی گھرا ہوا رہتا ہے، گھر کے کاروبار، گھر میں، گھر کے بچوں، بیوی بچوں میں، گھر کے کام کاج میں، کاروبار میں، کسی کی خوشی میں گیا، کسی کے غمی میں چلا گیا، کہ اس حدیث پر وہاں عمل کرنا مشکل ہے. جب اللہ کے راستے میں نہیں ہوا تو گھر کیسے ہوگا؟ تو یہ تو میری مثال کے طور پر کہ خالی اوقات کی قدر کرو مشغولی سے پہلے پہلے. تو میں کہہ رہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بتلائی ہیں کہ 5 چیزوں کی قدر 5 چیزوں سے پہلے پہلے. تو انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں، لیکن دوستو بزرگوں، ان تمام نعمتوں میں، جتنے انعامات اللہ تعالیٰ نے دیے، ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے، کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. لیکن آج دوستو بزرگوں ہمارے اندر سے، مسلمانوں کے اندر سے اس ایمان کی قدر و قیمت ختم ہو گئی. اور ختم کیوں ہوئی ہے ایمان کی قدر و قیمت؟ کہ ختم اس لیے ہو گئی ہے کہ یہ ایمان ہمیں بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، بغیر قربانیوں کے اللہ نے یہ ایمان ہمیں مرحمت فرمایا ہے، کہ جو چیز آدمی کو بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، بغیر قربانی کے ملتی ہے، آدمی کے اندر اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے. پر اس بات اس کے جو چیز آدمی محنت کر کر حاصل کرتا ہے، جس چیز پر آدمی کا جان، مال، وقت لگتا ہے، جس چیز کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے، کہ اس کی قدر و قیمت آدمی کے اندر زیادہ ہوتی ہے. اور جو چیز، جیسے کوئی وراثت میں کوئی چیز مل جائے بیٹے کو، کہ باپ نے محنت کی ہے، باپ نے کمایا ہے، اب بیٹے کے پاس آ گئی ہے، تو بیٹے کے اندر وہ قدر و قیمت نہیں ہوگی جو باپ کے اندر اس کی قدر و قیمت ہوگی، کیونکہ بیٹے کو بغیر محنت کے ملا ہے. ایسے یہ ایمان ہمیں بغیر محنت کے ملا ہے، بغیر مجاہدے کے، بغیر قربانی کے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ یہ تو اتنی بڑی نعمت ہے، اگر ساری زندگی بھی سجدے میں سر رکھ کر اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں تو خدا کی قسم اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی غیر کے ہاں پیدا کر دیتے، کسی کافر کے ہاں پیدا کر لیتے تو ہم کیا کر لیتے؟ اس لیے کہ دنیا کی کسی چیز پر بھی اللہ نے کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار نہیں رکھا ہے کہ مال زیادہ ہوگا یا اکثریت زیادہ ہوگی، ہتھیار زیادہ ہوں گے یا حکومت ہوگی تو کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ چیز نہ ہوئی تو ناکام ہو جائیں گے. کہ اس پر کسی چیز پر بھی اللہ نے کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار نہیں رکھا ہے. کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اللہ نے ایمان پر رکھا ہے، ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان اور اعمال صالحہ. کہ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں، کوئی عمل قابل قبول نہیں. لیکن ایمان ہے اور اعمال صالحہ نہیں ہے تو پھر کل قیامت کے دن اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. اور اللہ معاف کر دے
تو وہ تو غفور الرحیم ہے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ تو ایمان کے بغیر اگر آدمی دنیا سے چلا گیا اور دنیا کا سارا سونا چاندی اپنی جان کے فدیے میں دینا چاہے اور دے کر اپنی جان بچانا چاہے تو وہاں اس کی جان نہیں بچ سکتی. تو یہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت پر رحمت فرمائی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس ایمان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کی قدر و قیمت بتلائی ہے اور صحابہ کے اندر یہ ایمان کی قدر و قیمت اتاری ہے. کہ کیا قدر بتلائی ہے؟ کہ یہ قدر بتلائی ہے کہ جب تک ایک بھی ایمان والا اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا میں موجود رہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سات زمین آسمان کے نظام کو ایسے ہی چلائے گا جیسے آج چلا رہا ہے، اس ایمان والے کی وجہ سے. کہ یہ ایک ایمان والے کی قدر اللہ کے ہاں ہے. اور قیمت کیا بتلائی؟ کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مرحمت فرمائے گا. اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا، جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اس کی اتنی بڑی جنت ہوگی. تو یہ محنت جو اللہ نے ہمیں دعوت تبلیغ والا کام دیا ہے، یہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے ہے، اپنے یقین کو بنانے کے لیے ہے. کہ جتنے ہم اللہ کی طرف دعوت دیں گے، جتنے اللہ کی بڑائی کو بولیں گے سنیں گے، کہ ہمارے اندر کا یقین بدلے گا. اور جب یہ اندر کا یقین بدلے گا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے. آج بدن سے نکلنے والے اعمال خراب ہے، کیوں؟ کیونکہ اندر کے یقین کی خرابی ہے. کیونکہ جس چیز کا یقین آدمی کے اندر ہوتا ہے کہ اس چیز کی طرف آدمی قدم اٹھاتا ہے. تو یہ ایمان کی قدر و قیمت صحابہ کے اندر ایسی اتری تھی کہ پھر صحابہ نے اس ایمان کے لیے کہ ہر قربانی اور ہر مصیبت اور ہر تکلیف کو برداشت کیا ہے. اور جو چیز بھی آئی ہے ایمان کے مقابلے میں کہ اس کو قربان کیا ہے. ایک صحابی حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ خباب، ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ جو ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں. یہ ایک عورت کے غلام تھے. جب اس کو یہ پتا چلا کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، یعنی ایمان لے کر آ گئے ہیں، تو سریے کو گرم کر کر اس سے ان کے بدن کو داغ دیتی تھی. یہ تو ایمان سے پھر جائیں، نہیں تو یہ تکلیفیں برداشت کرتے رہے. پوچھا کہ ان تکالیف کی تفصیل تو بتلاؤ. تو آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین، آپ ذرا میری کمر دیکھیں. جب کمر دیکھی تو حضرت عمر نے فرمایا، اے خباب، ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی جیسی تمہاری ہے. حضرت خباب نے فرمایا، ہاں امیر المومنین، مجھے تو آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا اور میری چربی سے، میرے خون سے آگ بجھتی تھی. یہ تکالیف ایمان کے خاطر اٹھائی ہیں، ایمان کے خاطر برداشت کی ہیں. اور ان سب کے باوجود، ان تکالیف کے باوجود، جب اللہ کی طرف سے فتوحات کا دروازہ کھلا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس پر رویا کرتے تھے کہ ہماری تکلیفوں کا، ہماری مشقتوں کا، ہماری قربانیوں کا کہیں بدلہ ہمیں دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے. اس لیے کہ مومن کی علامت بتلائی گئی ہے کہ مومن جو عمل کرتا ہے کہ وہ آخرت کے لیے کرتا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. اور مومن جو عمل کرتا ہے اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے یہاں جو ملے گا وہ تھوڑا بھی ملے گا اور وقتی بھی ملے گا. آخرت کے اعتبار سے تھوڑا اور وقتی کے موت تک. اور آخرت میں جو ملے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا اور دنیا سے بہت زیادہ ملے گا. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں یہ فتوحات جو ہو رہی ہیں، کہیں ہمارا بدلہ، ہماری مصیبتوں کا، تکلیفوں کا اور قربانیوں کا بدلہ کہیں ہمیں دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے. تو کیسی تکالیف برداشت کی ہیں. ہم تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ان چیزوں کو سنتے رہتے ہیں،
صحابہ کے واقعات. لیکن دوستو بزرگوں، تعلیم کے حلقوں سے ان چیزوں کا سننا سنانا خالی سننا سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے تاکہ ہم اس سے اثر لینے والے بنے اور اثر لے کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بنے.